انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان ندا سیفی ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں, مہمان بھی یہاں موجود ہیں, نعت خواں بھی اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور جی مزید بھی ان سے بات کرتے ہیں. عدیل یہ بتائیے, ایک تو ہم نے بھی جیسے کہ اب بات کی کہ جی روزوں میں کس طرح سے روزہ رکھا, پہلا کیا, اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ جب اب چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں جہاں اتنی گرمی کے روزے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ روزہ تو آپ کو دیتا ہی سبق ہے کہ جی کس طرح سے صبر شکر کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے, ایک ڈسپلن سا آ جاتا ہے روٹین میں. کیا کیسے رمضان المبارک کا مہینہ کس طرح سے ہٹ کر باقی زندگی میں اور یا دوسرے جو عام روٹین ڈیز ہوتے ہیں اس سے ہوتا ہے آپ کا, اور اس میں کس طرح سے آپ اپنی روٹین کو مینیج کرتے ہیں, کیونکہ سیاسی ظاہر سی بات ہے معاملات بھی ہوتے ہیں, ہلکے کبھی معاملات دیکھنے, کس طرح سے چیزیں لے کے چلتے ہیں؟ جس طرح سے آج کل سیاسی جو ملک کا ماحول ہے وہ بڑا ایکٹیو جو ہے وہ چل رہا ہے, تو اس میں سیاسی ایکٹیویٹیز بھی زیادہ ہیں. مگر رمضان المبارک اور باقی دنوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو اتنی سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ عموماً افطار کے بعد ہوتی ہیں. ہم نے رمضان کے مہینے میں الیکشنز بھی دیکھے ہیں, اس کی کیمپین بھی دیکھی ہے, تو زیادہ تر کیمپین جو ہے وہ رات افطار کے بعد ہوتی تھی. اور اسی طرح سے جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے آپ نے دیکھا کہ ملک بھر میں لوگ جس طرح نکلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور اس امریکی رجیم چینج کے خلاف, تو وہ بھی آپ نے دیکھا کہ رات کو نکلے. جو جلسے ہو رہے ہیں پاکستان میں وہ بھی رات میں ہو رہے ہیں تراویح کے بعد, اور لوگ اپنا پیسفل پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے بھی رات میں نکل رہے ہیں. تو ہماری بھی زیادہ تر ایکٹیویٹیز رات میں ہوتی ہیں اور صبح کے وقت میں آرام ہوتا ہے, انلیس اگر کوئی آفیشیل میٹنگز یا کوئی کہیں کے کوئی وزٹس ہوتے ہیں تو پھر صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے, ورنہ تو دن میں آرام اور شام میں جو ہے وہ زیادہ تر ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ ہر بندہ ہلکے کا ایکسپیکٹ کرتا ہوگا کہ آپ اس کے پاس جائیں, کیونکہ جب آپ ووٹ لے کر آتے ہیں تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جی میرے یہاں آئیں سب سے پہلے ہمارے حلقے کا, ہمارے علاقے کا الیکٹڈ ممبر. تو اس سارے روٹین کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں, اور کس طرح سے لوگوں کو کہ لوگ ناراض بھی نہ ہوں, برا بھی نہ مانیں, اور آپ جسٹیفائی بھی کر سکیں ان کے پاس جانے میں؟ کہ ہلکے کی ایکٹیویٹیز بھی رمضان میں نسبتاً کم ہو جاتی ہیں, مگر میرا جو روٹین ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے جو میرے حلقے کا جو آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں عوامی مسائل سننے کے لیے, وہاں میں ٹائم ضرور دیتا ہوں, اور چاہے کوئی بھی حلقے کے لوگ ہوں وہ وہاں پہ آ کے مل بھی سکتے ہیں. اور جو ضروری جہاں جانا ہوتا ہے وہ کسی فوتگی میں, کسی دعا میں, کسی کی عیادت کرنے, کسی کے پاس اسپیسیفکلی کسی دعوت پہ جانے کے لیے, تو وہ ہم ضرور جاتے ہیں. جس طرح ابھی جلسے میں کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے ہمارے اسٹیج گرنے سے, تو ان کی عیادت کرنے جو ہے وہ ان کے گھر پہ ہم گئے. اسی طرح کافی زیادہ فوتگیاں وغیرہ ہوتی ہیں, دعا کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے, تو وہ ہم ضرور جاتے ہیں. ویسے میں آفس میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے ایشوز جو ہیں وہ آفس میں سنیں اور وہیں سے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. اچھا کیسے مینیج کرتے ہیں گھر والوں کے لیے بھی ٹائم, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ اتنے زیادہ بزی ہوں اور سیاست میں پولیٹیکل ہیپننگز اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز بنی رہتی ہیں, تو گھر والے بھی شکایت کرتے ہوں گے, ٹائم دیتے ہیں انہیں پراپر طریقے سے؟ گھر والے ناراض رہتے ہیں, گھر میں ٹائم جو ہے وہ کم ملتا ہے, تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں, کچھ وقت گھر میں بھی دیں, لیکن اکثر و بیشتر گھر والوں کی ناراضگی جو ہے وہ مولنی پڑتی ہے. صحیح. چلیں جی گفتگو ہم کر رہے ہیں اپنے مہمان کے ساتھ بھی اور اپنے علماء کرام کی طرف بھی بڑھتی ہوں. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. علامہ صاحب جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے, جہاں رب تعالیٰ نے 3 عشروں میں اس رمضان المبارک کے مہینے کو ڈیوائیڈ کیا, تقسیم کیا, اس کی یقینی طور پہ بہت اہمیت اور امپورٹنس ہوگی جس کی وجہ سے کیا. اور مغفرت کا معاملہ جو ہے جیسے کہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ انتہائی کٹھن ہے, جو کہ ہم بیش بہا اس لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں کہ جی نہیں ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی بہت اس پہ اور مزید بات کریں آپ. اور ایک اور چیز جیسے کہ ہم نے جیسے اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ پولیس رات پہ سے چل کے جانا ہے اور عالم ارواح کی جو ہم بات کر رہے تھے ساری, تو اس میں ہمیں کیا اب تک سو فار ہم جو ہمارے قرآن سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کن کن چیزوں کے بارے میں اب تک
کلیئرنس مل چکی ہے کہ جی یہ ساری چیزیں سے کہ ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے اور ہمیں پتہ ہے بہت اچھے سے ہر شخص کو کہ جی ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے، اچھے کام کریں گے جنت میں جائیں گے، برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ جو معاملہ ہے وہ پورا پروسیس، جیسے کہ میں بار بار بات کرتی ہوں کہ جی آپ نے جانا ہے پولیس رات سے ہوتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد اس پروسیس میں اور کون کون سے پڑاؤ آنے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور یقیناً میں یہ آپ کے چینل کے توسط سے عرض کروں کہ ہم حقیقی زندگی سے جو ہے بالکل غافل ہیں. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی وہ اتنا لمبا پروسیس ہے جس سے آج آدمی جو ہے ناآشنا ہے، اور وہ یہاں کی زندگی میں اتنا محو ہو چکا ہے کہ اسے اپنی آخرت کا جو ہے وہ خیال ہی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ایک لانگ ٹرم ہے جو کہ موت کے بعد، یعنی عالم برزخ کی منزل کے بعد پہلے تو منزل آتی ہے جہاں کنی کی، کہ جب انسان کا دم نکلتا ہے اور اس کے بعد اس کو نہلا کے دھلا کے اور جب قبر میں اس کو لٹاتے ہیں، اور اس کے بعد منکر نکیرین سوالات کرتے ہیں، پھر عالم برزخ میں جیسے کہ درجہ وہ ہیں علین ہیں سجین ہیں وہاں بھیج دیا جاتا ہے. پھر وہ مرنے والا انتظار کر رہا ہے روز آخرت کا، اور روز آخرت جو ہے اگر اس کا معاملہ انسان کو پتہ چل جائے کہ روز آخرت کیا ہے، تو شاید میرے خیال میں کہ یہاں مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یاد آ رہا ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ روز حشر کیا ہے، تو انسان جنگلوں کی طرف جو ہے نکل جائے اور بیابان کی طرف نکل جائے، اسے پتہ چلے کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں. یہاں مختصر سے وقت میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ انسان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے ابھی تک کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے. وہ اس بات سے غافل ہے. ہمارے حکمرانوں سے لے کر ہم سب دنیا کے معاملات میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. کسی کو اپنی کرسی کی فکر ہے، کسی کو اپنے عہدے کی فکر ہے، کسی کو اپنے منصب کی فکر ہے، مگر ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ عہدہ بھی یہیں رہ جائے گا، کرسی بھی یہیں رہ جائے گی، منصب بھی یہیں رہ جائے گی. میدان حشر میں ایک وہ لوگ ہوں گے جن پہ جو ہے ابر سایہ کیے ہوئے ہوگا، ایک وہ لوگ ہوں گے جو پسینے میں شرابور ہوں گے، اور وہ ایک دن جو ہے آخرت کا ایک دن جو ہے روز حشر کا کئی سالوں پہ محیط ہوگا، اور لوگ چلا چلا کے کہہ رہے ہوں گے پروردگار ہمیں واپس جانے دے تاکہ ہم وہاں جا کے وہ کریں جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں بھیجا تھا. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ ہم نامہ اعمال لیے ہوئے خدا سے یہ کہیں گے پروردگار بھیج دے ہمیں، ہم دنیا میں کتنا تکبر کرتے ہیں، ہم دنیا میں کیسے غریب کو جھڑک دیتے ہیں، ہم کیسے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ہم نے کیسے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ فلاں عہدے والے، فلاں منصب والے. اللہ سے تو پوچھیں کہ منصب کون سا ہے، مرنے کے بعد کون سا منصب کام آئے گا. خدا کی قسم کوئی منصب کام نہیں آئے گا. اللہ نے بتا دیا کہ یہ جتنے عہدے ہیں، وزارتیں ہیں، سفارتیں ہیں، ممبر ہیں، قومی اسمبلیاں ہیں، یہ سینٹ ہے، یہ سب دنیا کا ایک اتنا بڑا دھوکہ اور فریب ہے. قبر میں جو چیز کام آئے گی وہ اللہ تقوی کام آئے گا. اور تقوی کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے بندوں سے محبت کریں، حقوق خدا کو ادا کریں. اور محشر کے دن میں بس میں بات کر دوں اور مفتی صاحب فرمائیں گے کہ ایک ابر سایہ کیے ہوگا کچھ لوگوں پر. اہل محشر جو پسینے میں شرابور ہوں گے، وہ اہل محشر کی اگر پوری سناؤ ہیں ہم قرآن سے تو شاید لوگوں کو بخار ہو جائے، اور کچھ لوگ دیکھنے والے شاید بے ہوش ہو جائیں کہ وہ محشر کا عالم کیا ہوگا. ایسے میں ابر سایہ کیے ہوئے ہوگا. لوگ چلا کے کہیں گے کہ پروردگار یہ کون لوگ ہیں جن پہ ابر سایہ کیے ہوئے، ہم پسینوں میں شرابور ہیں. بے شک. اور کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے، حقوق خدا کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرتے تھے. تو میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دوں گا چینل سے کہ بہت کم مدت ہے زندگی، اور اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں 50 سال کے بعد ایکسس پہ آدمی چل رہا ہے، تو بہت کم زندگی ہے. اس زندگی کو اللہ کے نام کر دیں، اللہ کے بندوں میں محبت ڈالیں، نفاق سے دور رہیں، تکبر غرور سے دور رہیں، اپنی انا سے دور رہیں، اپنی آخرت کو یاد کریں. جب کبھی دل میں تکبر پیدا ہو
دولت کا گھمنڈ پیدا ہو، عہدے کا گھمنڈ پیدا ہو، تو پھر خیال کریں کہ وہ وقت جب آئے گا جب تمہیں لے جا رہے ہوں گے قبرستان کی طرف، اور چلا چلا کے کہہ رہے ہوگے کوئی ہے میرا مددگار، تو وہاں صرف وہی مددگار ہوں گے، ایک میرا اللہ ہوگا، دوسرے میرے خاتم المرسلین ہوں گے۔ تو ان کی اطاعت اگر کر لی تو یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں جی۔ اور میں مفتی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، مفتی وسیم صادق بندگی صاحب کی طرف آتی ہوں۔ مفتی صاحب، اب ہم جیسے کہ ظاہر سی بات ہے ہم سب نے مرنا ہے، جو انسان یہاں آنا ہے، جو چیز ہے وہ فانی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی ہماری یقینی طور پہ ایک مستقل زندگی ہے جس کو ہم سب بلا بیٹھے ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی علامہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں اور یہاں پہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور ہم نے آگے جانا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے ہمارے پاس کیا ہے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس وقت موجودہ عصر حاضر میں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ اگر اس تصور کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہماری کیا ہے اور آخرت کی کیا ہے، اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف اور صرف کھیل تماشا ہے، اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر تم یہ بات سمجھ سکو یا اسے جان سکو۔ دیکھیں، دنیا کی زندگی کو کھیل تماشے سے تشبیہ دی ہے قرآن نے۔ اچھا، کھیل تماشا ہمیشہ کوئی بھی کھیل جب کھیلا جاتا ہے تو وہ اس کا دورانیہ مطلب کچھ ٹائم کے بعد جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ کھیل تماشا ہوتا ہی وہ ہے جو کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اس ہماری دنیا کی زندگی کو کھیل تماشے سے تعبیر کیا گیا، یہ سمجھانے کے لیے صرف کہ تم یہ بات سمجھ سکو کہ جس طرح کھیل تماشا تھوڑی دیر کے لیے ہے، اسی طرح تمہاری زندگی بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ حقیقی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، وہ آخرت ہی کی زندگی ہے۔ ہم یہاں مرنے کے بعد کی بات کر رہے ہیں، تو مرنے کے بعد کے حوالے سے بہت ساری روایات، احادیث، واقعات موجود ہیں جو صرف اس لیے ہوتے ہیں ہماری توجہ دلانے کے لیے اور تنبیہ کرنے کے لیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ غافل ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ آخرت کی طرف جانا چاہیے، ان واقعات کو پڑھنا سننا چاہیے تاکہ ہم اپنے حقیقی مقصد کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی وہ مرنے کے بعد دیکھیں گے، وہ مرنے کے بعد کس نے دیکھا، جب وقت آیا دیکھیں گے، قبر کس نے دیکھی، اس طرح کے جملے ہمارے ہاں عام بولے جاتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ وہاں کا کم سے کم عذاب، جو حدیث کے اندر آیا کہ وہاں کا کم سے کم عذاب یہ ہوگا کہ آگ کے لوہے کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور اس کی تپش، اس کی حرارت اتنی ہوگی کہ اس سے دماغ ابلنے لگے گا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہاں جب جائیں گے تو دیکھیں گے، ہم کیا دیکھیں گے؟ ایک بار اگر کوئی شخص قبر میں جب چلا جائے تو کہتے ہیں کہ وہاں کا عذاب دیکھنے کے بعد اگر اسے دنیا میں بھیج دیا جائے، ایک بار وہ دنیا میں آئے تو ساری زندگی ایک سجدے میں گزار دے گا۔ اگر ابھی اس کا سامنا نہیں ہوا نا، تو اس لیے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے۔ اگر صرف ہم میدان محشر کی بات کریں تو قرآن نے میدان محشر کے دن کو تعبیر کیا ہے مقدارہ 50,000 سنہ، کہا کہ وہ 50,000 سال کا دن ہے۔ ذرا تصور کریں، یہاں پر ہم 50 سال اگر ہمارے مشکل ہوں، زندگی مشکلات پر مبنی ہو، تو 50 سال نہیں گزار سکتے۔ تو یہ جو 50,000 سال میدان محشر میں کھڑے ہونا ہے، اور یہ جو 50,000 سال کا دورانیہ ہوگا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ میدان محشر میں گئے تو فوراً حساب کتاب ہوا اور آپ چلے گئے، نہیں، میدان محشر میں 50,000 سال تک کھڑا رہنا ہوگا حساب کتاب کے لیے۔ امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب 25,000 سال گزر جائیں گے تو لوگ اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی تلاش کرو، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارش کرے کہ ہمیں اس میدان محشر کے عذاب سے نجات ملے، کہ 25,000 سال ہو گئے ہم یہاں پر کھڑے ہیں، اتنا سخت ماحول ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ۔ لوگ کہتے ہیں جی جب آئے گا تو دیکھیں گے، آپ کیا دیکھیں گے؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایک ماں اپنا حمل گرا دے گی، یعنی وہ اتنا ہولناک دن ہوگا، اور لوگ اس حالت میں ہوں گے کہ تم سمجھو گے کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ نشے والے نہیں ہوں گے، لیکن اس کی ہیبت کی وجہ سے یہ عالم ہوگا۔ تو امام راضی فرماتے ہیں 25,000 سال تک لوگ میدان محشر میں کھڑے رہیں گے، ان کے قدم وہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک وہ حساب کتاب نہ ہو جائے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں،
خوشخبریاں بھی ہیں۔ آج دنیا جس طبقے کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، وہ طبقہ جو دین پر چلتا ہے، جو دین سے محبت کرتا ہے، جو سنت رسول کی بات کرتا ہے، ہمارے ہاں کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن جب میدان محشر لگے گا تب پتہ چل جائے گا کہ عزت والا کون ہے، مقام کس کا ہے، مرتبہ کس کا ہے۔ وہاں پر اللہ کے حبیب سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کہ 50,000 سال، ہم 50 سال نہیں گزار سکتے، 50,000 سال کیسے کھڑے رہیں گے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا دین مصطفیٰ پہ تو چلو، سیدھے راستے پر تو چلو۔ فرمایا مومن کے لیے تو وہ وقت ایک فرض نماز کے برابر ہو جائے گا، جتنی دیر میں تم فرض نماز ادا کرتے ہو، فرمایا اتنی دیر میں تمہارا 50,000 سال کا دورانیہ ختم ہو جائے گا، وہاں پر تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا، اس لیے کہ اللہ تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، تم ان تکالیف کا سامنا نہیں کرو گے۔ اب سوال یہ ہے کہ 50,000 سال فرض نماز کے برابر کس کے لیے ہوں گے؟ جو فرض نماز پڑھتا ہوگا، جو فرائض پر عمل کرتا ہوگا، جو دین مصطفیٰ پر چلتا ہوگا۔ چونکہ یہاں پر کچھ سیاسی گفتگو بھی ہوئی، اس حوالے سے بھی ہمارے دین اسلام نے ہمیں بہت سارے راستے دکھائے، تعلیم دی ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ آیا کہ اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جبکہ میدان محشر میں کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے میں۔ اس کے اندر فرمایا جو نیک عادل حکمران ہوگا، اللہ اس کو بھی وہاں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جس کا جتنا بڑا منصب ہوتا ہے، جس کا جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس کے پاس اتنے زیادہ اختیارات بھی ہوتے ہیں اور اس سے اتنا زیادہ پوچھا بھی جائے گا۔ اب جو جس منصب کو لیتا ہے، جس عہدے کو لیتا ہے، اگر وہ اس کے ساتھ وفا کرتا ہے، دیانت داری کرتا ہے اور امانت داری سے چلتا ہے، تو یہی عہدہ اس کے لیے نجات کا اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ بس صرف سوال یہ ہے کہ آپ دیانت داری کے ساتھ اس کو چلائیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جس عہدے کا اہل نہیں ہوتا اس کو اس عہدے پر لے آتے ہیں، اس کو اس عہدے پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے دین اسلام نے تاکید فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کب ضائع ہوگی؟ فرمایا امانت اس وقت ضائع ہوگی جب تم نااہل شخص کو کسی عہدے پر فائز کر دو جس کا وہ اہل نہیں ہے، یعنی کسی کو ایسے عہدے پر لانا، کسی کو ایسے منصب پر لانا، کسی کو ایسی وزارت پر لانا، کسی کو ایسے جو ہے نا وہ سیٹ پر لے کر آنا جو اس کا اہل نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت کرنے کے مترادف ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بہرحال یہاں پر میں یہ بھی پیغام دوں گا، جہاں جو لوگ کسی عہدے پر فائز ہیں وہ اس کے ساتھ دیانت داری کریں، وہیں عوام کا بھی یہ کام ہے کہ عوام بھی دیانت داری کا مظاہرہ کریں، وہ بھی خیانت کے مرتکب نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک مرتبہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ سے پہلے جو خلفائے عظام تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم، ان کے دور میں فتنے نہیں ہوتے تھے، مسائل نہیں ہوتے تھے۔ آپ جب سے منصب خلافت پر آئے تو آپ کے دور میں جنگیں شروع ہو گئی، مسائل، سازشیں اور حالات کشیدہ ہو گئے۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب عنایت فرمایا، چونکہ ہماری عوام بڑی شکوہ کرتی ہے کہ بھائی حکمران ایسے ہیں، اس میں تعلق عوام کا بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ دیکھو جو پہلے 3 خلفاء گزرے ہیں ان کے دور میں رعایا ہم جیسے لوگ تھے، اپنی طرف اشارہ کیا، کہا کہ رعایا ہم جیسے لوگ تھے تو اس لیے حالات بہتر تھے، اب رعایا تم جیسے لوگ ہیں۔ اس سوال کرنے والے سے کہا کہ اب تم ذرا چیک کرو کہ تمہارے اپنے معاملات کیسے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر چلتی ہیں، جہاں حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہیں وہیں پر عوام کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بھی کچھ دیانت داری کا مظاہرہ کریں۔ بالکل بالکل، بہت خوبصورت بات مفتی وسیم صادق بندگی صاحب کہہ رہے ہیں۔ میں خدیجہ اشتیاق کی طرف چلتی ہوں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ خدیجہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ عنایت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ میری جھولی میں رہتے ہیں صدا صدقے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا صدقے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا صدقے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا صدقے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا صدقے محمد کے، میرے مولا علی و فاطمہ
فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا تا صدقے محمد کے صدقے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا صدقے محمد کے ہے شہر علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ ہے شہر علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ تو دروازے سے آ اور کھائے جا صدقے محمد کے صدقے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا صدقے محمد کے پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا صدقے محمد کے صدقے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا صدقے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا صدقے محمد کے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کری تھی خدیجہ اشتیاق. اور ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں آج خاص طور پہ عشرہ مغفرت کے حوالے سے دوسرا عشرہ ہے اور یہ عشرہ اپنی مغفرت کے حوالے سے جو دعائیں اور جو برکات اور جو ثمرات اور ساری چیزیں ان کو سمیٹتے ہوئے رخصت کی طرف جا رہا ہے. 2 دن رہ گئے ہیں اور اب تیسرا عشرے کے آغاز ہمارا سب شروع ہو جائے گا کل کے بعد اور تیسرا عشرے کی طرف جائیں گے. وہ بھی بہت امپورٹنٹ عشرہ ہے جو کہ تیسرا ہمارا شروع ہوگا اور جہاں پہ ہم دوسرے عشرے کی بات کر رہے ہیں مغفرت کے عشرے کی وہیں پہ انتہائی اہمیت کی حامل یہ بات بھی ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ جس کو ماہ صیام کہا گیا ہے میں بار بار کہتی ہوں وہ آتا ہی اس لیے ہے کہ جو آپ اپنی زندگی میں یہ بات کرنا اس لیے بہت ضروری ہے بار بار کیونکہ ہماری زندگی میں ہم کیونکہ ایک روٹین لائف ہوتی ہے نا ایک پریکٹس لائف ہوتی ہے. آپ دنیا میں آ گئے ہیں دنیاوی کاموں میں دنیاوی چیزوں میں آپ لگ جاتے ہیں اور اس میں اپنا سرو کرنے لگتے ہیں ٹائم اور کام. تو پھر جب آپ کے پاس یہ مبارک مہینہ آتا ہے جس کو مہینوں کا سردار کیا کہا گیا ہے مہینوں کا سردار اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ کے پاس یہ مہینہ آتا ہے تو آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں میں کیا کر رہا ہوں 11 مہینے کس نفس و نفسی کے ساتھ میں دوڑے جا رہا ہوں دنیاوی چیزوں میں اور اب جو موقع ملا ہے تو اس موقع کے صدقے میں کس طرح سے اپنے اعمال اپنے معاملات اپنی چیزوں کو درست کر سکتا ہوں. تو یہ انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ ہے اور میں اپنے مہمان کی طرف بھی جاؤں گی جی اور ان سے بھی تھوڑی سی بات کروں اور اس کے بعد پھر ہمیں جانا ہے دعا کی طرف بڑھیں گے اور اختتام کی طرف بھی ٹرانسمیشن کے ہم نے بڑھنا ہے. عدیل ہمارے ساتھ موجود ہے. عدیل احمد آپ کی طرف واپس آئیں گے. مجھے بتائیں کہ آپ چونکہ خود بھی ایک سیاست میں ایسے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے کہ جہاں پہ کوئی پہلے سیاست میں نہیں رہا ایک مڈل اپر کلاس فیملی سے آپ کا تعلق ہے اور اسی طرح کے جو لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں آنے بھی چاہیے بڑا اچھا رہتا ہے کہ جی کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ ایک ڈائنسٹی اور ایک پولیٹیکل جس طرح سے ہمارے پاس معاملات چل رہے ہیں کہ جی وہی لوگ چلتے آ رہے ہیں سیاست میں جو جن کے فور فادرز اور سب لوگ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑی سی میں چاہوں گی کہ بات کریے گا پلس کہ آپ کا جو اپنا ایکسپیرینس رہا سیاست میں آنے کا وہ کیسا رہا پلس آج میں چاہوں گی کہ چونکہ اب دیکھ بھی رہے ہماری یوتھ کافی زیادہ اور ہمارا پروگرام اس توسط سے تو رمضان کے حوالے سے بھی اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یا ویسے بھی کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ناظرین کو دیجیے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں وہ کریکشن کروں گا آپ نے کہا کہ مڈل اپر کلاس سے مڈل اپر نہیں بلکہ آپ لوور مڈل کلاس کہہ سکتے ہیں. لوور مڈل کلاس ٹھیک ہے.
عام جو ہمارے زیادہ تر کراچی کے شہری جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ میرا ہمیشہ سے سیاست کے بارے میں ہے کہ سیاست جو ہے وہ ہر انسان کے اوپر فرض ہے، خاص طور پر جب آپ کے معاشرے میں ظلم اور ناانصافی جو ہے وہ عام ہو، تو پھر ہر انسان کو جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ اس میں پلے کرنا چاہیے. یہ میرے خیال سے لازمی ہے. ڈیموکریسی جو پروسیس ہے جو ہمارے ملک میں ہے، اور ہمارے ملک میں بھی ہم نے ویسٹ سے جو ہے کاپی کیا ہے یہ، تو اس میں ایک ایوولوشن پروسیس ہوتا ہے، اور وہ جو ایوولوشن ہے وہ بڑا سلو ایوولوشن ہوتا ہے. آہستہ آہستہ جو ہے وہ اچھے لوگوں کو اگر آپ لے کر آئیں گے سیاست میں اور آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ کریں گے برے لوگوں کو، تو جا کے جو ہے سیاست ہمارے ملک کی ٹھیک ہو سکتی ہے، اور کنٹینیوسلی اگر یہ پروسیس چلتا رہے تو ٹھیک ہو سکتی ہے. تو میرا مقصد سیاست میں آنے کا یہی ہے کہ اگر ہم کسی ایک برے آدمی کو بھی سیاست میں ریپلیس کریں کسی ایک اچھے آدمی سے، تو یہ بھی ایک اچیومنٹ ہوگی. اور اگر ہم سب یہ فیصلہ کریں کہ ہم سب نے یہ ذمہ داری لینی ہے، تو انشاءاللہ ایک دن پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں اچھے لوگوں کا غلبہ ہوگا. اور ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کو مطلوب اور مفرور اور مجرم جو ہیں وہ پاکستان کی انفارچونیٹلی کابینہ کے ممبر بن جاتے ہیں، پاکستان کی حکومتیں سنبھال لیتے ہیں، منسٹریز سنبھال کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ عہد اگر جب تک ہم سارے پاکستانی مل کے نہیں کریں گے کہ ہم نے ہر شخص نے کم از کم ایک برے انسان کو سیاست سے ریپلیس کرنا ہے اور ایک اچھے آدمی کو لے کر آنا ہے، تو ایک دن انشاءاللہ آئے گا. اور یہ ایوولوشن پروسیس جتنا زیادہ لوگ یہ ذمہ داری اٹھائیں گے اتنا یہ ایوولوشن پروسیس جو ہے یہ تیز ہو جائے گا اور جلدی ہم اپنے مقصد میں پہنچ سکیں گے. تو میرا جو رمضان المبارک کے حوالے سے جو پیغام بھی ہے سب پورے ہمارے پاکستان کے، دیکھیں پاکستان جو ہے وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آزاد ہوا تھا. آج بدقسمتی سے ہم واپس 1940 والی آزادی سے پہلے والے اس میں چلے گئے. اس وقت جو ہے وہ ہم ایک آزاد پیس آف لینڈ لینے کی جد و جہد میں، جس کا نظریہ علامہ محمد اقبال نے پیش کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی عملی اسٹرگل کی. اس وقت ہم برطانیہ کے تسلط سے آزاد ہو کر ہم نے ایک آزاد پیس آف لینڈ تو لے لیا، لیکن آج ہم وہی مغرب برطانیہ سے نکل کر اس امریکی غلامی میں چلے گئے. اور آج ہمارے لیڈرز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، ہم جو ہے وہ بھیک مانگ کے زندہ رہیں گے اور ہم انہی کے غلام بنے رہیں گے. تو میرے خیال سے یہ ایک ذہنی جو غلامی کا ہم شکار ہیں، اس سے ہمیں نکلنا ہے اس قوم کو. اور اس وقت تک ہم نہیں نکل سکیں گے جب پوری قوم جو ہے اس غلامانہ سوچ کے خلاف اٹھ کھڑی نہیں ہوگی، جب پوری قوم جو ہے بیرونی مداخلت جو پاکستان میں ہر دور میں ہوتی رہی ہے، پہلے چھپ چھپا کے ہوتی تھی اور اس دفعہ ایک مرد مجاہد نے اس کو عیاں کر دیا، اس کو ایکسپوز کر دیا، تو میرے خیال سے پوری قوم کے سامنے آیا ہے. تو اس بیرونی مداخلت کے خلاف، اپنی حقیقی آزادی کے لیے، اس ملک کے سیاسی نظام کو بہتر کرنے کے لیے، اس میں اچھے لوگوں کو لانے کے لیے، برے لوگوں کو اس سے ڈائلیوٹ کرنے کے لیے جو ہے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں عہد کرنا ہوگا کہ جس طرح پاکستان اس بابرکت مہینے میں ہمارے آباء و اجداد نے آزاد کیا تھا، ہم انشاءاللہ اس غلامانہ سوچ سے اس مہینے کی اس بابرکت مہینے میں یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کو آزاد کریں. چلیں انشاءاللہ ضرور جی، بہت اچھا پیغام دیا جی دل نے. میں چاہوں گی علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب دعا کروا لیجیے مختصراً جی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پروردگارہ آج ٹرانسمیشن میں ہم نے ذکر کیا، پروردگارہ جو ذکر کیا گیا سرکار کا، اہل بیت کا، صاحب کا، پروردگارہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. میرے مالک ہم 18ویں سے 19ویں روزے میں داخل ہو گئے ہیں. آج کی سحری شب ضربت مولائے کائنات ہے. پروردگارہ یہ غم کے ایام ہیں، ہم تمام مسلمانوں کو نقش قدم مولائے کائنات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. میرے مالک مملکت خدازاد پاکستان کی حفاظت فرما. افواج پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرما. میرے مالک پاکستان اسلام کے نام پہ قائم ہوا تھا. پروردگارہ ہمارے دلوں میں، ہمارے
ذہنوں میں اسلام کی اصلی روح پھونک دے میرے مالک. میرے مالک ظلم بڑھ گیا، ظلم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب العالمین رب تعالیٰ ہم سب کی جائز خواہشات کو قبول فرمائے. اسی کے ساتھ جی ناظرین، آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. جہاں ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں وہیں ایک مرتبہ پھر آج کے اپنی اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز کی بات کر لیتے ہیں. جی اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کیا ہے پیوریفائی فلیئر نے، ملکہ مسالے، QNN، اینگرو فوڈز، فورٹائل، عیسیٰ لیب، شہنشاہ رائس، نیلسن پینٹس، مغلیہ نمکو، واک ایز، کمانڈر بلڈر، کمانڈر سٹی، سیلانی فوڈز، روح افزا، ہمدرد، پیزا میکس اور فار می باڈی اسپرے. یہ تمام اسپانسرز ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کے سلسلے میں بندھے ہوئے ہیں. تمام ٹرانسمیشن کے اسپانسرز کا بے حد شکریہ جی. ساتھ ہی جی آج کے آؤٹ فٹ کی بھی بات کریں جی، وہ ہمیں بھیجا ہے ملبوسات نے. تو تھینک یو سو ویری مچ تمام تر ہمارے ڈیزائنرز کا اور برانڈز کا، اسپانسرز کا کہ آپ ہمارے ساتھ بندھے ہیں. اور مجھے اب یہاں سے اجازت دیں، لیکن جاتے جاتے کیونکہ خدیجہ اشتیاق یہاں بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ، تو میں چاہوں گی کہ 2 لائن ان کلام کے وہ پیش کریں اور اسی سے اس ٹرانسمیشن سے رخصت لیں گے. اور جاتے جاتے ناظرین بس یہی بات کہوں گی کہ دعاؤں میں یاد رکھیں. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا کہ جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا کہ جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا کہ جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں